سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام۔ سعودی عرب میں جو واقعہ پیش آیا 3 پاکستانیوں کے ساتھ اور ان کی جب میت جو ہے تینوں کی وہاں ان کے علاقے میں پاکستان میں پہنچی تو وہاں کی جو ویڈیو منظریں یہاں پہ آ رہی ہیں بہت تکلیف دہ ظاہر ہے۔ جوان لوگ تھے اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس پر مختلف چیزیں سامنے آ رہی اور بتایا جا رہا تھا پہلے کہ کوئی معمولی جھگڑا ہوا پارکنگ پہ 2 لوگ گرفتار بھی کیے سعودی عرب میں، اور پھر اب کچھ وہاں پہ اور بھی چیزیں جو سامنے آ رہی سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ یہ ہے جناب کہ یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی معمولی جھگڑا پارکنگ کی وجہ سے ہوا، وہاں پہ کوئی یہودی تھا اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ اب وہ یہودی وہاں پہ کیا کر رہا تھا یا وہاں پہ کیا معاملات ہوئے ابھی تک کسی کو اس چیز کا علم نہیں، لیکن آج کا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر کسی جگہ پہ بھی گئے ہوئے ہیں، ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں اور یورپ میں آپ کو ہر مذہب کے لوگ ملتے ہیں، ہر فرقے کے لوگ ملتے ہیں، اور یہاں پہ کیونکہ یورپ کے قوانین ایسے ہیں کہ انہوں نے کافی سختی کی ہوئی ہے اور کوئی اس کی لیے مشکل پیدا نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں اور لوگ آپس میں کاروبار بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، دکانوں پہ بھی جاتے ہیں، شاپنگ وغیرہ ہر چیز چل رہی ہوتی ہے، اور اس طرف کم لوگ توجہ دیتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ اور یہ جو معاملہ سعودی عرب میں ہے، اگر تو واقعی کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ یہودی کی وجہ سے کوئی مسئلہ بنا ہے تو کوئی نہ کوئی مذہبی پرابلم وہاں پہ ہوئی ہوگی۔ اب جیسے کوئی صحیح رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا۔ اب پارکنگ پہ معمولی جھگڑے پہ 3 بندے قتل نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے جو پاکستانی ہیں انہیں مذہبی جنون بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں، قابو نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے بے قابو ہو جاتے اور پھر حالات جو ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے۔ صبر نہیں ہمارے اندر، تحمل نہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو اگر یہودی ہیں یا کوئی بھی لوگ ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں مگر کسی کو کوئی پرابلم نہیں۔ یہاں آپ جو لوگ لندن میں رہتے ہیں، نارتھ لندن میں چلے جائیں، آپ کو عام نظر آتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہاں پہ کوئی ہم مذہبی اختلافات کی وجہ سے سڑکوں پہ نیا تماشا شروع کر دیں، کیونکہ یہ ممالک جو ہیں پرامن طریقے سے لوگوں کو رہنے کے لیے جو بھی قوانین مہیا کرتے ہیں اس کے مطابق یہ لوگ چلتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پہ آ کے بھی اپنے آپ کو دوسرے ممالک میں بھی آ کے کنٹرول نہیں اپنے آپ پہ کر سکتے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، پھر وہ میت پاکستان جاتی ہے، پھر ان گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے، اور وہ شادی شدہ بیوی بچوں پہ کیا گزرتی ہے، بہن بھائیوں پہ کیا گزرتی ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ جو سعودی عرب والا واقعہ ہے وہاں پہ اب لوگ جو ہے مختلف تبصرے کر رہے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے تو دوسرے کو بھی حق حاصل ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ آپ کا وہ پابند نہیں ہے کہ آپ کے مذہب کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جناب اگر کوئی مسلمان نہیں تو اس کے لیے ہمارا کئی چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، تو ان سے میرا حل احتیاط کرنی چاہیے، اور لوگوں کو جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ زندگی گزاریں، دوسروں کو بھی یہ حق کو حاصل ہونا چاہیے، اور ان کے لیے بھی اس طرح جذباتی طور پہ آ کے خون خرابہ اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ واقعہ جو ہوا سعودی عرب میں 3 پاکستانیوں کی موت کا، ہے تو بڑا تکلیف دہ، اور سعودی عرب میں رہنے والے لوگوں کو بھی یہ سیکھنا چاہیے، یا جو دوسرے ممالک میں لوگ رہتے ہیں، کہ اگر انہیں قوانین یہاں آنے کی اجازت دے رہے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم؟ اگر سعودی گورنمنٹ ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت دے رہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو خود وہاں پہ مزدوری کرنے گئے ہوئے ہیں، آپ تو خود وہاں پہ
ظاہر جن ویزوں پہ گئے ہوتے ہیں سب کو پتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنے جذبات کے کنٹرول کرنا چاہیے. ہماری تو حالت یہ ہے کہ ڈینمارک میں کوئی غلط کام ہو، کوئی اسلام کے خلاف کوئی خاکے تیار کیے تو ہم اپنے ملک کا حشر نشر کر دیتے ہیں، بینک لوٹنے شروع کر دیتے ہیں، آگ لگانی شروع کر دیتے ہیں. اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں. کاش اتنے جذباتی آپ اسلامی جو اصول ہیں ان کو سیکھنے میں لگاتے، اسلام کو سمجھنے میں اتنا جذبات ہوتا تو پھر شاید حالات اور ہوتے. یہ جناب ہمارے آج کل جو پاکستانی ہے وہاں پہ ان کی طرف سے کوئی آپ کو ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی سعودی عرب سے. ایک اور میں دیکھ رہا تھا منشیات بیچتے ہیں پاکستانی، وہ گرفتار ہوئے وہاں پہ سعودی عرب میں. اور سعودی عرب میں اگر آپ منشیات بیچ رہے ہیں تو سر تن سے جدا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے. اس چیز کا سب کو علم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی موت کو دعوت دیتے. کبھی خواتین پکڑی جاتی ہیں، کبھی جنسی کام کے لیے وہاں پہ استعمال کی جاتی ہیں ہوٹلوں میں، اور یہاں سے اسپیشل جاتی ہیں. کوئی کمپنیاں ہیں وہ ایسے ویزے لگوا کے بھیجتے ہیں کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ کام کرنا، لیکن ایسا ہوتا کچھ نہیں. اور وہاں پہ جا کے دیکھیں یورپ یا سعودی عرب کوئی بھی ملک ہے، ہر ایک ملک کے اپنے قوانین ہیں. اب یہاں پہ منشیات اگر کوئی فروخت کر رہا ہے تو اسے 5-10 سال جیل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ سعودی عرب جیسے ملک میں ایسا کام کریں گے تو پھر آپ واپس نہیں آئیں گے دوبارہ. وہاں پہ آپ کو ظاہر سزا جو ہوتی ہے، پچھلے دنوں اسی طرح کئی لوگوں کو سزا دی گئی. تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے کم سے کم دوسرے ممالک میں ہر جگہ پہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے. اس کی وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں. پاکستان میں ناقص کارکردگی جو ہے قوانین کی، جس پر عمل نہیں لوگ کرتے، جس کو سمجھتے کچھ نہیں قوانین، اور اسی حساب سے ہماری تربیت ہوتی ہے. ہم دوسرے ممالک میں جا کے سمجھتے ہیں یہاں بھی اسی طرح ہی چلتا ہے. تو کسی بھی ملک میں سفر کرنے سے پہلے وہاں کے قوانین کو چیک کریں، وہاں کے سسٹم کو چیک کریں، یوٹیوب پر جا کے دیکھیں. آج کل تو سوشل میڈیا پہ آپ کو کئی آپشن مل جاتے ہیں، کئی راستے مل جاتے ہیں وہاں پہ. میں خود کبھی نئی کنٹری میں جانا ہوتا ہے تو میں پہلے یوٹیوب پہ اچھی طرح چیک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں وہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں کی زندگی کیسی ہے، لوگ کیسے رہ رہے. یہ سب چیزیں کرنی پڑتی. تو جناب اس طرح کے معاملات میرا نہیں خیال کہ رکنے کا نام لے رہے ہیں. بہاروں سے بھی ایسی خبریں آتی رہتی ہے، پاکستانی قتل ہو گیا، فلاں جگہ ہو گیا. کل بھی میں نے پروگرام کیا تھا، مگر اب جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے اس حساب سے میں نے آپ کو یہ توجہ دلانی تھی کہ لوگوں کو اپنی مذہب کے مطابق زندگی گزارنے دیں اور مذہبی بحث نہ کیا. جہاں پہ مذہبی بحث ہوتی ہے، ہمارا یہ آفس ہم نے لکھ کے لگایا ہوا کہ مذہبی بحث منع ہے، مذہبی گفتگو منع ہے. کیونکہ جو آئے وہ ٹو دی پوائنٹ اپنا کام کروائے اور چلا جائے. کیونکہ ہمارے خود یہاں پہ ایسے معاملات چلتے تھے، اور جب سے یہ لکھ کے لگایا ہمارے لوگوں میں اور بھی کمزوری ہوتی ہے. وہ آگے پڑھیں گے پھر وہ اونچی بات، اور پھر وہ وہاں سے بھی شروع کر، پھر ان کو ٹوکنا پڑتا ہے سختی کے ساتھ کہ آپ جس کام کے لیے آئیں وہ کام کروائیں اور نکلتے جائیں. یہ حالت ہے ہماری. اور بزنس کو بزنس رہنے دیں، جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں کام کو کام رہنے دیں. ضروری نہیں کہ آپ نے ہر جگہ پہ ہر چیز کو مکس کر کے چلنا ہے، کیونکہ اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. وہاں پہ جہاں بھی یہ مذہبی بحث ہوگی، جہاں آپ کا کاروبار ہے، جہاں پہ آپ کسی کمپنی میں جاب بھی کچھ بھی کر رہے ہیں، ملازمت جو بھی کر رہے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ اس بحث میں پڑھیں گے تو پھر اس طرح کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. مقصد توجہ دلانا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور